بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1833 ہے اور آج سورہ مؤمن کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 73، 74 اور 75، 73، 74 اور 75۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ثم پھر، قیل کہا جائے گا، لہم ان سے، اینما کہاں ہیں وہ جن کو، کنتم تشریکون تم شریک ٹھہراتے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوا، قالوا وہ کہیں گے، ضلوا وہ گم ہو گئے، عنا ہم سے، بل لم نکن ندعو بلکہ ہم نہ تھے پکارتے، من قبل اس سے پہلے، شیئن کسی بھی چیز کو، کذالک اسی طرح، یضل گمراہ کرتا ہے، اللہ اللہ، الکافرین کافروں کو، ذالکم بما یہ اس سبب سے ہے کہ کنتم تم تھے، تفرحون خوش ہوتے، فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناحق، و بما اور بسبب اس کے کہ کنتم تم تھے، تمرحون اتراتے۔ ترجمہ یوں ہے، پھر ان سے کہا جائے گا، کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ تمہارے معبود جنہیں تم خدائی میں اس کا شریک مانا کرتے تھے؟ یہ کہیں گے وہ سب تو ہم سے کھو گئے، بلکہ ہم پہلے کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کو بدحواس کر دیتا ہے۔ ان سے یہ پہلے ہی کہہ دیا گیا ہوگا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق بات پر اترایا کرتے تھے، اس لیے کہ تم اکڑ دکھاتے تھے۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، پھر ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جنہیں تم خدائی میں اللہ کے سوا اس کا شریک مانا کرتے تھے۔ دوسری بات، وہ کہیں گے کہ وہ سب ہم سے کھو گئے، بلکہ ہم تو پہلے کسی کو پکارا ہی نہیں کرتے تھے۔ تیسری بات، اس طرح اللہ کافروں کو بدحواس کر دیتا ہے۔ چوتھی بات، ان سے یہ پہلے ہی کہہ دیا گیا ہوگا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق بات پر اترایا کرتے تھے۔ پانچویں بات، اس لیے کہ تم زمین میں اکڑ دکھایا کرتے تھے۔ بزرگان محترم، ان کافروں کو کھولتے ہوئے پانی کی سزا دینے کے بعد جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس وقت ان کو اور ذلیل اور رسوا کرنے اور درد میں مزید سختی پیدا کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ تمہارے وہ معبود آج نظر نہیں آ رہے ہیں جن کے بارے میں تم کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کے شریک ہیں، اور جب ہمیں اللہ عذاب میں ڈالے گا تو یہ ہمارے معبود ہمیں اس عذاب سے بچا لیں گے۔ تو بتاؤ کیا ہوا، آج تمہیں بچانے کے لیے وہ تمہارے معبود نہیں آئے؟ اس سوال پر وہ پہلے تو یہ کہیں گے کہ ان لوگوں کا تو آج پتہ ہی نہیں ہے، وہ لوگ تو ہم سے گم ہو گئے اور ہمیں اس عذاب میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے بنائے ہوئے معبود ان کے کچھ کام ہی نہیں آئے تو اس وقت یہ لوگ اپنی بات سے مکر جائیں گے اور جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے کہ ہم نے تو آپ کے علاوہ
ان کے کچھ کام ہی کہ ان کے علاوہ کچھ کام ہی نہیں تھے آئے تھے تو اس وقت یہ لوگ اپنی بات سے مکر جائیں گے اور جھوٹ بولنا شروع کریں گے کہ ہم نے تو آپ کے علاوہ کسی کو دنیا میں پکارا ہی نہیں تھا. بالکل مکر جائیں گے کافر لوگ، مشرک لوگ، کہ ہم نے اے اللہ آپ کو چھوڑ کر کسی کو دنیا میں پکارا ہی نہیں تھا، ہم تو بس آپ ہی کی عبادت کیا کرتے تھے. جھوٹ بولیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی ہم نے کبھی عبادت ہی نہیں کی، لہذا اب آپ ہی ہمیں اس عذاب سے بچا لیجیے. ان کی یہ جو باتیں ہیں بس اس گمراہی کا نتیجہ ہے جس گمراہی میں وہ لوگ دنیا میں پڑے ہوئے تھے. جس طرح وہ لوگ دنیا میں اللہ کو بھول بیٹھے تھے، یہاں قیامت کے دن اللہ انہیں بھول جائے گا اور یہ بدحواس ہو کر پھرتے رہیں گے. ان کا نہ ہی کوئی وہاں کوئی پرسان حال ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار. کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو سزائیں ان کافروں کو یہاں دی جا رہی ہیں وہ یوں ہی نہیں دی جا رہی ہیں، بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انہیں آگاہ کر دیا تھا کہ دیکھو یہ کام برے ہیں، اگر تم ان کاموں میں لگ جاؤ گے اور ان کاموں کو انجام دو گے اور اگر ان کاموں سے تم نہیں بچو گے تو تمہیں کل قیامت کے دن اس طرح کی خوفناک اور دردناک سزا دی جائے گی. مگر تم نے اس دنیا میں ہماری کہی ہوئی باتوں کو مذاق میں لیا اور اسے جھٹلایا کرتے تھے اور ناحق کی باتوں پر اترایا کرتے تھے اور زمین میں اکڑ دکھایا کرتے تھے، جیسے کہ قارون بھی اپنی دولت پر اتراتا تھا اور اکڑتا تھا. قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. یاد کر اس وقت کو، بلکہ یاد کرو اے لوگوں اس وقت کو جب کہ قارون سے اس کی قوم نے کہا تھا کہ تو اپنی دولت پر مت اترا، مت غرور کر. اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. سورہ قصص آیت نمبر 76. تم لوگ بھی اسی طرح کی حرکت کیا کرتے تھے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ نہ ہی ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور نہ ہی ہمیں کوئی سزا ملے گی. اب اپنی کی ہوئی حرکتوں کا مزہ اس دوزخ کی آگ میں چکھو. انسان کی طبیعت میں جب گندگی بھر جاتی ہے تو اسے برائی اور گناہ کے کام کرنے میں مزہ آتا ہے اور اس کے کرنے پر وہ خوش بھی ہوتا ہے، مگر یہ خوشی اور مزہ صرف چند روز کا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اسی دنیا میں اس کی سزا دے دے، جیسے کہ حامان، قارون اور منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے دی، اور آخرت میں ان کے لیے طرح طرح کی سزائیں تیار کی جا چکی ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم گندی اور بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور یہ سوچیں کہ ایک برائی اور یا گناہ کرنے کا کیا انجام ہوگا. ایسے ہی کرتے کرتے ہم ایک دن گناہوں میں ڈوب جائیں گے اور پھر حال یہ ہوگا کہ ہمیں گناہ نہیں لگے گا. اس وقت سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری بربادی کا وقت آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کی گناہ سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.